الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلی مجلس میں جو آخری بات ہم نے دیکھی وہ جھوٹی تمناؤں پر اعتماد کرنا، عمل نہ کرنا اور بعض فضیلت کی اور شرف کی چیزوں کو یا رشتوں کو یا اپنی کسی نیکی کو بنیاد بنا لینا اور یہ سمجھنا کہ اس کی بنیاد پر ہم جنت پہ جائیں گے، اور جہنم سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی اہل جاہلیت کے مسائل یا ان کے علامات میں سے، ان کی خرافات اور برائیوں میں سے ایک چیز تھی۔ اب غلو سے متعلق یا شرکیات اور بدعات سے متعلق کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے۔ مسئلہ نمبر 78، اتخاذ قبور انبیائہم وصالحین مساجد، انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مساجد بنا لینا۔ یہ ایک بہت بڑی برائی ہے جو جاہلیت سے اور ہر دور میں انسانوں میں سماج کے بگاڑ، عقیدے کے بگاڑ کا ذریعہ بنتی رہی ہے۔ بلا شبہ انبیاء اور صالحین کا احترام کرنا یہ دین ہے، ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن اسی تعظیم اور محبت میں غلو انسان کے دین کو بگاڑ دیتا ہے، اس کے عقیدے، اس کے اعتقاد کو فاسد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مسلمانوں کو خاص طور سے تنبیہ کی، حتیٰ کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی خاص طور سے آپ نے مسلمانوں کو قبر پرستی کی بیماری سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحین مساجد، جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے انبیاء اور صالحین کی مساجد کو، قبروں کو مساجد بنا لیا کرتے تھے، سجدے کی جگہ بناتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک، خبردار تم قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں صاف اس سے منع کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے ایک بات تو یہ بتلائی کہ یہ پہلوں کا طریقہ ہے، لیکن پہلوں کا ہر طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے، لہذا اس طریقے کا سماج میں جو چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے سے لوگ کرتے آئے ہیں ان کا نبوی علم کے تحت صحیح ہونا ضروری ہے۔ قرآن اور سنت سے وہ چیز صحیح بھی ثابت ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ جو ہوا کرتے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو مساجد بنا لیا کرتے تھے۔ شیخ الالبانی نے تحریر الساجد میں تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ لوگ کیسے نبیوں کی قبروں کو مساجد بناتے تھے، جس میں ایک صورت یہ تھی کہ وہ قبلے اور اپنے درمیان قبر کو لے لیتے اور سجدہ اگرچہ قبلے کی طرف کرتے لیکن قبر کو درمیان میں لے کر وہ اس کی بھی تعظیم کرتے تھے۔ لہذا قبروں کے ذریعے سے تبرک اور عبادت کے لیے اس جگہ کو مخصوص کرنا، کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ہم قبر کے قریب اگر نماز پڑھیں گے تو نماز کی فضیلت بڑھ جائے گی، اللہ والے کی قبر ہے، اس قبر کے قریب رہ کر اللہ ہی سے دعا کر لیں تو دعا کی قبولیت بڑھ جائے گی، اس قبر کے قریب اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے انتفاع زیادہ ہوگا، اس کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ یہ وسائل شرک میں سے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک آدمی سرے سے قبر کو تعظیم کے طور پر سجدہ کرے، یہ شرک ہے۔ پھر قبر سے دعا مانگنے لگے، صاحب قبر سے دنیاوی زندگی کے آخرت کے مسائل کا حل مانگنے لگے، یہ ساری چیزیں جاہلیت کی ہیں، یہ شرک ہے۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کا ایک طریقہ یہ تھا، ان کی برائی ہے کہ وہ اپنے نبیوں کی، نہ صرف نبیوں کی بلکہ صالحین کی قبروں کو بھی مسجد بنایا کرتے تھے۔ اس لیے معلوم ہی ہوا کہ قبر پر مسجد تعمیر نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ قبر اور سجدہ، قبر اور مسجد کا جوڑ نہیں ہے۔ نہ مسجد میں قبر بنائی جائے گی اور نہ قبر پر مسجد تعمیر کی جائے گی، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ پچھلے جو لوگ تھے ان کا حال یہ تھا کہ اپنے نبی اور صالحین کی قبروں کو وہ سجدہ گاہ مساجد بنایا کرتے، اس لیے کہ مسجد عربی زبان میں ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں سجدہ کیا جائے، چاہے تعمیر ہو یا نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار مسجد، قبروں کو مسجد مت بنانا۔ انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں۔ اب غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے تھے، آپ نے فرمایا خبردار قبروں کو مسجد مت بنانا، یہ خود منع ہے۔ اس کی تاکید کے لیے آپ نے کہا میں تمہیں منع کر رہا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے کے بعد اپنے منع کرنے کو ذکر کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اس سے رکنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ آج اس میں مبتلا ہو گیا ہے، نہ صرف قبروں پر مساجد بلکہ قبر کو سجدہ کرنے والے مسلمان آج ہیں تعظیمی سجدے کے نام پر، حالانکہ اسلام میں تعظیمی سجدے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، شام سے لوٹے اور فوراً آپ کو آ کے سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے دیکھا کہ شام میں لوگ اپنے سرداروں کو اور اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں تعظیم کے طور پر، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ کہا نہیں، ہرگز ایسا مت کرو، لا تفعلوا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کے حق کی عظمت کی وجہ سے، شوہر کا بہت حق ہے بیوی پر، تو میں عورت کو حکم دیتا، اگر دیتا تو، دیا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سجدہ کیا وہ معبود کے طور پر کیا یا تعظیم کے طور پر کیا؟ ظاہر بات ہے کہ صحابہ اتنی موٹی چیز نہ جانے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود نہیں مانتے تھے، آپ تو اللہ کے سوا تمام کی عبادت کا انکار کرنے اور سکھانے کے لیے آئے، تو انہوں نے جو سجدہ کیا تھا پھر وہ کون سا تھا؟ وہ تعظیمی تھا۔ تو آپ نے کس سجدے سے منع کیا، عبادتی یا تعظیمی؟ تعظیمی سے منع کیا، معلومات یہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں، یہ صحیح نہیں کہ وہ بشر کو سجدہ کرے، انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جنات کو سجدہ کریں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ ومن آیات اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات، دن، سورج، چاند، تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی اس کے بندے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کو سجدہ نہیں ہوتا ہے، خالق کو ہوتا ہے۔ ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ بعض غیر مسلم دیکھتے ہیں کعبہ کے اطراف سب سجدے میں پڑے، تو یہ تو کعبہ کو پوج رہے ہیں، کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بھائی کہیں بھی چہرہ کر لیں، کچھ نہ کچھ تو آئے گا، دیوار آئے گی، گھر آئے گا، پیڑ آئے گا، کچھ تو کیا اس کو سجدہ کریں؟ سجدہ کریں کہاں؟ کعبہ ہمارے لیے جہت ہے، اسی لیے کہا کہ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ اس سمت میں کرو، اس ڈائریکشن میں کرو،
یہ نہیں کہا کہ اس کو سجدہ کرو، لہذا اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں نے اولیاء اللہ کی تعظیم میں قبروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، جا کے سیدھا سجدے میں گر جاتے ہیں، کوئی عار محسوس نہیں کرتے، وہ سمجھتے وہ عبادت والا ہے، بھائی جمعہ والا ہے، جمعرات والا ہے، یہ تعظیم والا ہے، درگاہ والا ہے۔ وہ جو نماز کا ہوتا ہے ہفتہ میں جمعہ کو جاتے ہیں، 5 ٹائم کو تو جاتے نہیں، ٹائم جس کے پاس بھی کام دھندا کریں یا نماز پڑھیں، تو وہ اللہ کا سجدہ ہے، یہ بابا کا سجدہ ہے۔ وہ عبادت والا ہے، یہ تعظیم والا ہے۔ تعظیم والا سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس سجدہ کرنے، مسجد قبر پر قائم کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ جاہلیت کی رسم و رواج میں سے تھی۔ آپ نے فرمایا انی انہاکم عن ذلک، میں تم کو اس سے منع کر رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز نہیں، اس میں تاکید اور سختی زیادہ ہے، اور یہ شرک کا وسیلہ ہے، اور اس میں سے بعض ہوتے خود شرک ہے۔ قبر کے نزدیک تقرب کے لیے اگر سجدہ کریں اللہ کو تب بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، انی انہاکم عن ذلک، وہاں سجدے کی جگہ اس کو بنانے سے منع کیا ہے، اس کو سجدہ کرنا تو اور بھی برا ہے۔ لا تصلوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، نہ قبروں کو سجدہ کرو یعنی اس کی طرف نماز پڑھو، قبروں پر نماز پڑھو، لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر بیٹھو مت اور نہ ان کی طرف نماز پڑھو۔ تو قبروں کی طرف نماز نہیں پڑھ سکتے، تو قبروں کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا گیا، یہ بھی جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 79، اتخاذ آثار انبیائهم مساجد کما ذکر عن عمر، انبیاء کے آثار کو مساجد بنا لینا جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مذکور ہے، یعنی انبیاء جہاں بیٹھے، جہاں آپ نے نماز پڑھی، یا جو اس طرح کی چیز ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نے آرام فرمایا، اس جگہ کو تقدس دے کر اس جگہ کو عبادت گاہ بنا لینا، اس کو برکت کی جگہ مان کر وہیں پر اس کو آثار کے علامات بنا لینا، یہاں ایسا ایسا کیا گیا ہے، اور وہاں عبادات کرنا، اس کو ایک جگہ برکت والی بنا کر وہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کو وہاں اس جگہ کو محفوظ کر کے علامات بنا کر اور وہیں عبادتیں کرنا۔ بہت سارے لوگ کئی جگہوں پر جا کے کرتے ہیں، کوئی ہیرا میں جا رہا ہے، کوئی فلاں جگہ جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، اور وہاں جا کے دعائیں کر رہا ہے، سمجھتا ہے یہاں دعا قبول ہوتی ہے، کوئی دلیل اس کی نہیں۔ تو آثار انبیاء کے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور آرام کرنے کی جگہوں کو یا عبادت انہوں نے جہاں کی ہے ان جگہوں کو تقدس کے ساتھ میں محفوظ رکھ کر وہیں پر اعمال کرنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ شیخ نے اشارہ دیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اثر کی طرف، ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا اور شیخ الالبانی نے تحذیر الساجد میں بھی اس کو روایت کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ معرور ابن سوید کہتے ہیں خرجنا مع عمر فی حجۃ حجھا، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک حج میں نکلے جس میں خود انہوں نے بھی حج کیا۔ فقرأ بنا فی الفجر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ولإیلاف قریش، فجر کی نماز میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سورتیں پڑھی، پہلی رکعت میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اور دوسری میں لإیلاف قریش، یہ 2 سورتیں 2 رکعتوں میں پڑھی، مختصر سفر میں پڑھنا چاہیے۔ فلما قضى حجه ورجع الناس يبتدرون، جب حج ہو گیا لوگ لوٹ رہے تھے تو دیکھا کہ لوگ کہیں جانے کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ فقال ما هذا، پوچھا یہ کیا ہے؟ فقالوا مسجد صلى فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا کہ ایک جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، تو سارے لوگ دوڑ رہے ہیں، جلدی جا رہے ہیں کہ وہاں جا کے نماز پڑھیں جہاں آپ نے نماز پڑھی۔ فقال هكذا هلك اهل الكتاب،
ایسے ہی اہل کتاب ہلاک ہوئے ہیں، ایسی چیزوں کی وجہ سے اہل کتاب ہلاک ہوئے ہیں۔ اتخذوا آثار انبیائہم بیعا، انہوں نے اپنے نبیوں کے آثار کو اپنے لیے عبادت گاہ بنا لیا۔ من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصلي ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصلي۔ جس آدمی کا نماز کا وقت آ جائے کسی ایسی جگہ پر تو وہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے، لیکن اگر نماز کا وقت نہیں ہے محض اس وجہ سے کہ یہاں یہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، وہاں جا کر نماز پڑھنا چاہیے، اگر کوئی کرتا ہے ایسا نہ کرے۔ اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں بیان کیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے آثار، جگہیں، مقامات، ان کو علامتی طور پر محفوظ کر لینا اور وہیں جا کے تبرک کے لیے عبادات کرنا یا اس طرح کا اس کو فضیلت سمجھنا، اس طرح کا معاملہ صحابہ میں سے خاص طور سے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ فلاں بابا یہاں بیٹھے تھے تو وہاں ایک بنا دیا کچھ چبوترا، اس کے اوپر یادگار، ہرا جھنڈا، اسلام زندہ باد، اور پھر اس کے اطراف دھیرے دھیرے لوازمات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی آتی اس کو نعرے باندھ رہا ہے اس کی جگہ میں، کوئی ناریل لٹکا دیا وہاں پہ، کوئی آ کے کچھ بچوں کو لا رہا ہے، یہ بات نہیں کرتا، بٹھاؤ چبوترے پہ بات کرنے لگے گا۔ خواتین آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں وہاں پر، دھیرے 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 وہ ایک معبود بن جاتا ہے۔ اس کی اطراف پھر عمارت بن جاتی ہے، عمارت کے اندر کچھ بھی جھوٹی قبر بنا دیتے ہیں، کبھی کچھ اور بنا دیتے ہیں، اور لوگ اس کو گویا کہ اپنے لیے ایک معبود کا مرتبہ دے دیتے ہیں۔ کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں، بابا ہیں مثلا، فلاں بابا کا انتقال ہو گیا تو ہو گیا، اب قبر میں سے ایک پتھر لیا، اینٹ لی، اور لانگ ڈسٹینس پہ کہیں جا کر اس کو کیا کیا، وہاں پر اس کو دفن کر کے اس کے اوپر ایک قبر بنا لی، تو یہاں کی قبر کا کنیکشن وہاں سے۔ تو یہ بھی مسلمان کرتے ہیں، واقعی نیچے قبر نہیں ہے، لیکن قبر کا ایک اینٹ یا ایک پتھر یا وہ بھی نہیں ہے، اور اس کا جو ہے رب اس کا ہے، یہ سیکنڈ قبر ادھر ہے، ایک ہی بزرگ ہیں لیکن ان کی دو دو قبریں ہیں، تین تین چار چار قبریں ہیں۔ تو اس طرح سے تقدس کے لیے اولیاء اللہ کا یا انبیاء کا اس طرح سے کچھ بھی آپ نہیں بنا سکتے ہیں۔ فلاں اللہ والے یہاں پر بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تھے، بنا لیا چبوترا اس کا۔ اس طرح سے یادگاریں قائم کرنا اسلام میں نہیں ہے۔ صحابہ نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھتے تھے، بنا لیا کچھ، یہاں آپ کھڑے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے لیے پیڑ کے نیچے اپنا جگہ، آپ وہاں بنا لیا، فلاں باغ میں آپ پانی پیتے تھے اس کو بنا لیا کچھ تو بھی یادگار۔ آپ کے بعد ایسی یادگاریں نہیں بنا، اسلام میں اس طرح کی یادگاریں بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے گا ہسٹوریکل پلیسز کو سیو کرنا چاہیے، ہسٹری اگر آپ کو شرک میں لے جاتی تو مت کرو۔ ہسٹری کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ پوری ہسٹوریکل آپ جگہوں کا پورا رکھیں ریکارڈ، ضروری نہیں ہے۔ علم کی حد تک ٹھیک ہے آپ کے لیے، یادگاریں بنانے سے شرک شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ پچھلی امتیں ٹھوکریں کھاتی رہی، اس لیے حضرت نے کیا کہا، ایسی حالات ہوئے، معلومات کی صحیح نہیں ہے، اگر حالات کسی چیز میں ہوتے ہیں لوگ تو وہ چیز جائز کیسے ہو، معمولی چیز نہیں ہے، ہلاکت نقصان کی چیز ہے۔ لہذا بعض لوگوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر اعتراضات کیے، انہوں نے ساری علامتیں ختم کر دی۔ کیوں کی؟ یہ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا بتلا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے علامات بزرگوں کی قائم کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور جاہلیت کے رسم و رواج میں سے یہ چیز ہے۔ نمبر 80، وسائل شرک کا ارتکاب، ایسے کام کرنا جو شرک تک لے جائیں۔ مثلا فرماتے ہیں اتخاذ السرج علی القبور، قبروں پر چراغ روشن کرنا، قبروں پر چراغاں کرنا۔ بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیں گے دیا جلتا رہتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں وہاں پہ، لیکن قبر کے پاس لوگ دیا جلا لیتے ہیں۔
اس طرح کی چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. اس تعلق سے ابن حجر الحیثمی المکی کہتے ہیں صرح، یہ ابن حجر دوسرے ہیں، ابن حجر الاسقلانی الگ ہیں فتح الباری والے، یہ دوسرے ہیں. اپنی کتاب الزواجر عن اختراف الکبائر میں کہتے ہیں صرح اصحابنا، ہمارے اصحاب ساتھیوں نے، ہمارے ہم فکر لوگوں نے اس بات کی صراحت کر دی ہے بحرمت السراج علی القبر وان قل، کہ قبر پر چراغ روشن کرنا یہ حرام ہے چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو. حیث لم ينتفع به مقیم ولا زائر، جبکہ کوئی مقیم وہاں کوئی ایسا آس پاس رہنے والا یا اسی طرح سے زائر اس کے لیے کوئی فائدہ اس میں نہ ہو. مثلا کوئی قبرستان جا رہا ہے اور اندھیرے میں کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس کے لیے روشنی استعمال کرتا ہے تو ایک اور بات ہے. لیکن آپ قبر کے اوپر پوری لائٹنگ کر رہے ہیں، یا ہمارے رشتہ دار کی قبر ہے یا اللہ والی کی قبر ہے، روشن ہونا چاہیے ایک دم نور نور، تو آپ اس کے اوپر جو ہے بلب لگا رہے ہیں یا چراغ لگا رہے ہیں، اس طرح کی روشنی کر رہے ہیں اس کی تعظیم کے طور پر، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. وعللوه بالاسراف واضاعة المال والتشبه بالمجوس، اس کی علت انہوں نے بیان کی کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیوں حرام ہے یہ. کہا نمبر 1 اس میں اسراف ہے، فضول خرچی ہے، ضرورت نہیں. قبر والے کو تیرے چراغ کی ضرورت ہے نہیں ہے. اگر وہ نیک ہے تو اس کے نیک اعمال سے اس کو فائدہ ہوگا، اگر وہ برا ہے تو اس کو روشنی باہر سے کر کے تو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. وعللوا بالاسراف. نمبر 2 واضاعة المال، مال کا ضائع کرنا ہے، اس میں حد پار کرنا بھی ہے، نہیں کرنے کی جگہ پہ کوئی خرچ کرنا، اور مال جو ہے اس کو ضائع کرنا. اور 3 والتشبہ بالمجوس، مجوسیوں جو آگ جلا کر تعبد اختیار کرتے ہیں. مجوسی کیا کرتے ہیں؟ آگ جلاتے ہیں، اسی کو عبادت کا ایک طریقہ بنا لیا، تو آگ جلا کر اس کو عبادت گزاری بنا لینا یہ مجوس کا طریقہ ہے، کہتے اس وجہ سے وہ منع ہے. فلا يبعد في هذا حينئذ ان يكون كبيرا، کہتے ہیں کہ جب یہ چیزیں جمع ہو جائیں، مجوسیوں کا تشبہ اور اضاعت المال اور اسراف، تو کہتے ہیں کہ پھر یہ چیز کبیرہ گناہ ہونے میں کوئی دور کی بات نہیں. جب اتنی بڑی بڑی چیزیں بری باتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ عمل کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. تو قبروں پر چراغ جلانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اس میں مشابہت ہے مجوسیوں کی جو آگ جلا کر عبادت گزاری کرتے ہیں. ہمارے اسلام میں طریقہ نہیں ہے. ایک روایت اس باب میں آئی ہے لیکن وہ ضعیف ہے کہ اللہ کی لعنت و قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر چراغ جلانے والوں پر. اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ضعیف ہے. زائرات کے لفظ سے روایت صحیح نہیں ہے، البتہ زوارات کی روایت سے صحیح ہے کہ بار بار قبروں پہ عورتیں جائیں، یہ چیز ممنوع ہے اور اس پر لعنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسی عورتیں جو برداشت نہ کر سکیں یا شرکیات اور بدعات کا خوف ہو تو پھر عورتیں بھی نہ جائیں. قبروں پر نمبر 81 قبروں پر عقوق، قبروں پر مجاوری کرنا، قبروں سے چمٹے رہنا، وہیں بیٹھے رہنا، اور قبروں کو عید بنا لینا. کہتے ہیں اتخاذ القبور اعیادا، قبروں کو اعیاد عید بنا لینا. اس کے کئی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ پابندی سے فلاں فلاں تاریخوں میں قبروں پر آنا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان تاریخوں میں آنا چاہیے، سال میں ایک بار، مہینے میں فلاں دن. جیسے عید برابر مقرر خاص دنوں میں آتی ہے، ویسے خاص دنوں کو مخصوص کر لینا کہ ان دنوں میں انسان قبروں پر جائے. تو یہ چیز غلط ہے اور یہ جاہلیت کی رسموں میں سے ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض صالحین کی قبروں کو لوگوں نے سالانہ عرس منانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. یہی بات آپ کو دکھائی دے گی. ہر سال میں ایک تاریخ ہے، اس کو وہ عرس کہتے ہیں.
جہاں تک ہماری معلومات ہے یہ عرس اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا نم کنومۃ العروس، کہ پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، سو جا، تو یہ وفات کے بعد کا ہے جس دن دفن کیا جاتا ہے، تو جس دن ان کی وفات ہوئی تھی یہ عرس اس دن منایا جاتا ہے۔ اور سال میں ایک بار وہ آتا ہے، میلے کھیلے لگتے ہیں، بزنس اچھے چلتے ہیں لوگوں کے، کافی لوگ آتے ہیں، پیسہ جمع اچھا ہو جاتا ہے وہاں پر، قوالیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے اس کو منایا جاتا ہے۔ اسلام میں اگر یہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا عرس کیوں نہیں ہوا؟ سب سے بڑی قبر کون سی؟ سب سے بڑی شخصیت کون سی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرس کیوں نہیں منایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضرت عمر نے نہیں منایا، صحابہ میں سے کس نے منایا؟ تو یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ دوسری قوموں کی مشابہت ہے جو ہمارے ہاں آ گئی ہے، جو ان کے بتوں کا کرتے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے اولیاء کے لیے کیا، اولیاء نے ہم کو یہ نہیں سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہم کو یہ نہیں سکھایا۔ آپ اولیاء سے محبت کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان سے دعا نہ کریں، اور یہ اس طرح کے عرس اور میلے کھیلے بنا کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء خوش ہوں گے اس سے، آخرت میں اللہ تعالیٰ انعام دے گا اس پر، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ تم نے ایسی قوم کا طریقہ اختیار نہیں کیا جو نبی کے ساتھی تھے، اور دوسروں کا طریقہ تم نے اپنایا جو اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو قبروں کو عید بنا لینا، یہ یعنی بار بار آدمی پابندی سے پناہ تاریخوں میں اس پر لوٹے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے تکرار کے ساتھ کثرت سے اس پر جانا اور بھیڑ اور وہاں پر میلہ ٹھیلا کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ جیسے عیدین میں لوگ جمع ہوتے ہیں، بھیڑ ہو جاتی ہے لوگوں کی، یہ بھی چیز مناسب نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور اس حدیث سے بھی معنی ذرا واضح ہوتے ہیں اس کے۔ آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، بعض روایتوں میں مقابر ہیں، قبرستان مت بناؤ۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید مت بناؤ، بار بار تکرار کے ساتھ پابندی سے لوٹنے کی جگہ۔ وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، اور مجھ پر صلاۃ بھیجو، تمہارا صلاۃ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے جہاں بھی تم، آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جہاں بھی ہو وہاں سے مجھ پر درود پڑھو، وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اگلا حصہ بتلا رہا ہے کہ تم بار بار آ کر میری قبر پر درود پڑھو گے، یہ مت سمجھو کہ تم دور سے پڑھو گے تو نہیں آئے گا، آنا پڑے گا، اس لیے بار بار درود پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ تم جہاں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اپنے گھروں میں ہو، بازاروں میں ہو، کہیں بھی ہو، مجھ پر اگر تم درود پڑھو گے مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تمہارا صلاۃ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے تم جہاں تک ہو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، لہذا اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو عید بنانے سے منع کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ایسا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی قبر کو عید نہیں بنا سکتے ہیں، من باب اولا آپ سے کم مقام رکھنے والے لوگوں کی قبروں کو بھی نہیں بنا سکتے۔ جب بڑی قبر کو نہیں کر سکتے تو چھوٹوں کو کیسے کریں گے؟ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں کو عید بنانا، کہ بار بار آدمی پابندی سے فلاں دنوں میں اس پر جائے اور وہاں پر بھیڑ کریں، اس طرح سے اس کو تقرب کا ذریعہ سمجھیں، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 82 الذبح عند القبور، قبروں کے پاس جانور ذبح کرنا، قبروں پر ذبح سے اللہ کا تقرب چاہنا۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے نام سے کر رہے ہیں، دیکھو بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کی بڑائی کر رہے ہیں، اللہ کے نام سے ذبح کر رہے ہیں، لیکن کر کہاں رہے ہیں؟ کسی ولی کی قبر کے پاس۔ کیوں؟ کہیں اور کیوں نہیں، اس کے تقرب کے لیے، اس کے تقرب کے لیے قبروں پر ذبح کر رہے ہیں۔ کسی خاص جگہ میں تقرب کے لیے، خصوصاً ایسی جگہ میں جہاں شرک ہوتا ہے، ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ثابت بن ضحاک کہتے ہیں نذر رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينحر ابلا ببوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب ہیں،
انہوں نے نظر مانی کہ میں بوانا ایک جگہ ہے وہاں پر اونٹ قربان کروں گا، جگہ طے کی میں وہاں کروں گا۔ فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نذرت ان انحر ابلا ببوانا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کہا اللہ کے رسول میں نے نذر کی تھی کہ میں بوانا کے مقام پر اپنے اونٹوں کو ذبح کروں گا۔ اب دیکھیے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، جاہلیت میں جن اوثان کی عبادت ہوتی تھی کیا وہاں کسی وثن کی عبادت ہوتی تھی؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں۔ قال هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا ان کی عیدوں میں سے کوئی عید وہاں منائی جاتی تھی؟ قالوا لا، نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوف بنذرک، اپنی نذر کو پورا کر، فانه لا وفاء لنذر في معصیت اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالی کی معصیت نافرمانی کے کام کی نذر پوری نہیں کی جاتی ہے، ولا فيما لا يملك ابن آدم، اور نہ ایسی چیز میں ہے نذر کا پورا کرنا جو انسان کے آدم کے اولاد کے بس میں ہی نہ ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ احمد میں بھی ہے۔ اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے دو سوال پوچھے کہ فلاں جگہ پر اگر تجھ کو ذبح کرنا ہے جانور چاہے نذر کی ہو، نمبر ایک وہاں کوئی بت پرستی یا شرکیہ عمل نہیں ہونا چاہیے، دو وہاں پر جاہلیت کی عیدوں میں سے کوئی عید منائی نہیں جانا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو یہ اسی کو تقویت دینے کا ذریعہ بنے گا، ایک کے بعد ایک لوگ ایسا کرنا شروع کر دیں گے، پھر وہی جاہلیت اور وہی شرکیات زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ اسلامی شعار ہے کہ جہاں غیر اسلامی شعار ہوتا ہو، شرکیات ہوتی ہوں، اس جگہ پر ذبح نہیں کریں گے۔ لہذا قبروں پر ذبح کرنا اگر دین میں ہوتا، قبروں کے پاس ذبح کرنا اگر دین میں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی قبر کے پاس بھی ذبح کر کے لوگوں کو سکھاتے، شہید، یا صحابہ آپ کی قبر کے پاس ذبح کر کے لوگوں کو بتاتے کہ ایسا کرنا افضل ہے، لیکن قبر کے پاس ذبح اسلام میں نہیں ہوا، لہذا یہ دین نہیں ہے اور یہ جاہلیت کی رسموں میں سے جس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 83 بڑوں کے آثار کی حفاظت، جیسے پہلے گزرا وہ انبیاء کا تھا، اب یہ بڑوں کا ہے۔ التبرک بآثار المعظمین کدار الندوہ وافتخار من كانت تحت يده بذلك كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش قال ذهبت المكارم إلا التقوى، قوم کے بڑوں کے آثار کو تبرک بنا لینا جیسے دار الندوہ، اور ان آثار کی نگرانی کرنے والے کا ان پر فخر کرنا، جیسے حکیم ابن حزام سے کہا گیا آپ نے قریش کی شرف کی چیز بیچ دی، انہوں نے کہا سارے شرف ختم ہو گئے سوائے تقویٰ کی۔ آپ کے یہاں پر نوٹس میں میں سمجھتا ہوں ترجمہ تھوڑا الگ ہے، وہاں پر بعثہ لکھا ہوا ہے، وہ اصل میں روایت جو اصل ہے وہ بعثہ ہے، امام الذہبی نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام الذہبی سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں قیل ان حکیما باع دار الندوۃ من معاویہ ب100 الف، یوں بھی کہا گیا ہے کہ حکیم ابن حزام نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دار الندوہ بیچ دیا ب100 الف، 100,000 1,00,000 میں بیچ دیا۔ وقال له ابن الزبیر نے ان سے کہا بعت مکرمۃ قریش، آپ نے قریش کی شرف کی چیز کو بیچ دیا۔ فقال ذهبت المكارم يا ابن اخي الا التقوى، کہ اے میرے بھتیجے تقوی ہی وہ چیز ہے جو شرف کی چیز ہے، اس کے سوا جتنی چیزیں شرف والی تھی گئی، اب نہیں ہو، اگر شرف کی چیز ہے تو تقوی ہے۔ انی اشتریت بها دارا فی الجنہ اشہدکم انی قد جعلتها للہ، کہا کہ میں نے اس کے بدلے جنت میں گھر خریدا ہے اور میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو اللہ کے لیے دے دیا۔ تو دار الندوہ ایک جگہ تھی جو کعبہ کے پاس ہی، مسجد حرام کے پاس ہی تھی۔ القطی نے مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنۃ والبقاع میں اس کو ذکر کیا ہے
اور کہا کہ دار الندوہ بمکہ كانت قریش اذا حزبهم امر ندوا الیہا ای اجتمعوا للمشاورہ. قریش جب بھی کوئی مسئلہ آ جاتا، بڑا میٹر آ جاتا، معاملہ آ جاتا، تو دار الندوہ میں جمع ہوتے تھے اور مشورہ کرتے تھے. تو بعد میں کہتے ہیں کہ وقد الندوہ المشاورہ وقد اضیفت الدار الى المسجد الحرام فصارت منه، مسجد حرام سے اس کو جوڑ دیا گیا، اس میں الحاق اس کا ہو گیا. اور کہتے ہیں وکان معاویہ اشتراها فجعلها دار الامارہ، حضرت معاویہ نے اس کو خریدا تھا اور اس کو دار الامارہ بنا دیا تھا. تو یہ دار الندوہ ہے. اب ان سے جب کہا گیا کہ ہم نے بھیج دیا اس کو، قریش کی شرط کی جگہ کی، یعنی اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اس کو یادگار بنانا چاہیے، کتنی بڑی چیز تھی اور عزت کی چیز تھی، آپ نے کھو دیا اس کو. کہا بھتیجے اب سب چیزیں شرط کی چیزیں، یہ شرط کی چیز وہ شرط سب گیا، کوئی چیز شرط کی نہیں سوائے تقویٰ کی. انسان اگر واقعی عزت والا کریم ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے زیادہ شرف والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تو بزرگوں کی چیزوں کو سنبھال کے رکھنا، یادگاریں قائم کرنا. ہمارے حضرت یہاں بیٹھا کرتے تھے، یہاں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، تو اس کو بنا لیا کچھ. یہ ان کا قلم ہے، اس سے لکھیں گے انشاءاللہ ہم بات ہی نکلے گی. اس کا بزرگ کا قلم سنبھال کے رکھنا ہے، تعظیم کرنا اس کی. اللہ والوں کا قلم ہے، اور اس سے جب بھی کچھ اچھے کام کا خط لکھے حاکم کو، اس سے لکھے اور یہ سوچے کہ بھئی اس سے حاکم کا دل نرم ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اس طرح کا تبرک اختیار کرنا، یا اس کو شرط کی چیز سمجھنا اپنے لیے، یا اس کی بنیاد پر فخر کرنا، یہ کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں اس طرح کا کوئی فخر یا شرف نہیں ہے. اسلام میں اگر شرف ہے تو وہ دین ہے، اسلام میں اگر کوئی شرف ہے تو وہ تقویٰ ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں جو شرک کے وسائل میں سے ہیں. تعظیم دھیرے دھیرے عبادت تک لے جاتی ہے. تعظیم میں غلو عبادت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور شرک کا دروازہ کھولتا ہے. نمبر 84